خوشبو دے. نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے. جہاں بھی ذکر نبی ہو مکان خوشبو دے. نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے. جہاں بھی ذکر نبی ہو مکان خوشبو دے. بکھیر دے فضاؤں میں اپنی زلفوں کو. بکھیر دے جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو. زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے. زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے. اور نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا. نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا. تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے. تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے. حضرات میں آپ کی ہمت کو آپ کے حوصلوں کو ذات دیتا ہوں کہ آپ اتنی سردی میں میرے عزیز آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. گلوں کو ہوتی ہے جیسے بہار سے نسبت. گلوں کو ہوتی ہے جیسے بہار سے نسبت. اسی طرح سے ہے اپنی مدار سے نسبت. گلوں کو ہوتی ہے جیسے بہار سے نسبت. اسی طرح سے ہے اپنی مدار سے نسبت. اور ڈبو نہ پائے گا کبھی کوئی طوفان. ڈبو نہ پائے گا مجھے کبھی کوئی طوفان. میرے سفینے کو ہے دم مدار سے نسبت. میرے سفینے کو ہے دم مدار سے نسبت. دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے. دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے. جسے دیکھو وہی شیدا مدار العالمی کا ہے. جسے دیکھو وہی شیدا مدار العالمی کا ہے. اور صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی. صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی. جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمی. جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمی کا ہے. اور علی بصری حبیبو بایزید حضرت بدیع الدین. علی بصری حبیبو بایزید حضرت بدیع الدین بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا ہے. بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا ہے. اور میرے سرکار نے شہرت نہ چھوڑی سرزمین کوئی. میرے سرکار نے شہرت نہ چھوڑی سرزمین کوئی. جہاں دیکھو وہاں چلا مدار العالمی کا ہے. جہاں دیکھو وہاں چلا مدار العالمی کا ہے. وبقار معزز سامعین کرام آئیے ہمارا سب سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکز عقیدت یتیموں کو کلیجے سے لگانے والے اللہ کے نبی, غموں کی ہجڑیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے رسول, مکی ہو کر لامکان کی سیر کرنے والے اللہ کے پیارے محبوب جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کی بوچھار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے. اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے. اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے. عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہو. عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہو. ارے نبی کے نام کے پتھر پھٹنے لگتے ہیں. نبی کے نام سے پتھر پھٹنے لگتا ہے. آج کا یہ پروگرام عرص مدار العالمین کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. اور آپ نے
بے شمار علماء کرام شورائے اعظام کو مدعو کیا ہے. میرے بعد آپ کو ایک بہت ہی بہترین خطاب سماعت کرنا ہے. ایک وہ عظیم شخصیت جو میرے عزیز کافی دور سے آپ کی محبتوں میں آپ کے یہاں تشریف لائی ہے. شہزادہ قطب المدار مقرر ذیشان خطیب باکمال سیدی آل رسول آقائی مولائی الشاہ سید اظہار ملت صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی سرزمین مگنپور شریف سے چل کر تشریف لائے ہیں. حضرات کی آپ کی محبتیں ہیں اور وہی دوسری جانب میرے عمل محترم مقرر ذیشان مفکر مداریت خطیب باکمال طلیق اللسان حضرت علامہ مولانا ریاض احمد عشرتی مداری جو سرزمین بحری سے چل کر تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ حضرات محترم آپ ان کو بھی سماعت کریں گے. اور وہی مظاہر رسول فقیر ترنم جناب شکیل کوٹلی سرزمین پیری بھیت سے چل کر تشریف لائے ہیں. حضرات یہ آپ کی محبتیں اور بالخصوص آپ کے امام صاحب کی یہ محبتیں ہیں. حضرات محترم جو ان کے کہنے پر تمام علماء کرام شورائے ذوی احترام آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں. میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. فرما رہا ہے رحمان سنے سارے مسلمان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی صفحاتوں کے حوالے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے دو لوگ ہیں. وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو سچی ہے؟ آؤ قرآن سے معلوم کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو صدیقین ہیں. حضرات محترم جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ انبیاء کی جماعت ہے. میرے عزیز شہداء کی جماعت ہے. صالحین کی جماعت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہم دنیا میں سچوں کو تلاش کریں گے. آخر وہ کون سا گروہ ہے جو سچا ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کا انعام ہوا. میرے عزیز اللہ کے اس مقدس ولی کا جشن منا رہے ہیں. حضرات محمد عرس منا رہے ہیں. جس ولی کا نام ولی الدین تھا. حضرات محترم سرکار قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محتاج تعارف نہیں ہے. حضرات محترم شاعر کہتا ہے عجیبہ ہے تمہاری زندگی عجیبہ ہے تمہاری زندگی سید ولی الدین سراپا تم ہو اعجاز نبی سید ولی الدین. اور رضائے رب کی خاطر عمر بھر کا رکھ لیا روزہ اما اسے کہتے ہیں ذوق بندگی سید ولی الدین. اور قطب المدار حضرات وہ قطب المدار جو اس بھارت میں نہیں بلکہ شہر حلب قصبہ چنار ملک شام میں حضرات محترم پیدا ہوئے. قطب المدار جب پیدا ہوئے آپ کی سن پیدائش کیا ہے؟ سرکار قطب المدار جس ہجری میں پیدا ہوئے وہ سن 242 ہجری تھی. اب دیکھیے اب ہم کو یہ چیز دیکھنا ہے قطب المدار کس وقت پیدا ہوئے دیگر اولیاء اللہ کس وقت پیدا ہوئے. قطب المدار 242 ہجری میں پیدا ہوئے. کہاں؟ سرزمین شہر حلب قصبہ چنار ملک شام میں. اور پیرے پیرا میرے میرا سرکار سرکارہ سیدنا غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ گیلان جس کو گیلان کہا جاتا ہے. کب پیدا ہوئے؟ 471 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرات محترم یاد کر لیں یہ باتیں بہت اہم ہیں. کب پیدا ہوئے؟ 471 ہجری میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سے 229 سال کے بعد ہوئی. میرے عزیز قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ
خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم سنجر میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 531 ہجری میں پیدا ہوئے. قطب المدائن کی پیدائش کے تقریباً 289 سال کے بعد پیدا ہوئے. غور کریں، ڈیفرنس دیکھیں، فرق دیکھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے. آپ کی پیدائش سے 229 سال پہلے میرا مدار پیدا ہو چکا ہے. خواجہ غریب نواز پیدا نہیں ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز کی پیدائش سے تقریباً 289 سال پہلے قطب المدار پیدا ہو چکے ہیں. کون مدار؟ وہ مدار حضرت محترم آج لوگ کہتے ہیں، آج کچھ احمد کہتے ہیں، کچھ بے وقوف کہتے ہیں کہ قطب المدار کی کرامتیں نہیں ہیں. قطب المدار کی کرامتیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. میں کہوں گا اے نادان، قطب المدار کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. ارے قطب المدار کی کرامتیں تجھے کیسے نظر آ جائے؟ یاد رکھ، نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے، نظریں اٹھے تو عرش معلیٰ دکھائی دے. ہے روضہ مدار مدینہ بھی عرش تھی، لیکن جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے؟ لیکن جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے؟ قطب المدار کی کرامتیں دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ قطب المدار کی کرامتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو؟ میرا مدار پیدا ہو رہا ہے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. حضرات محترم دنیا کا جائزہ لیجئے، تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرات کوئی ماں جب بچہ جنتی ہے، بچہ کیسا ہی نہ ہو، روتا ہے، چیختا ہے، آہو بھوکا کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے. قطب المدار کی کرامت دیکھیے. میرا مدار شہر حیات قصبہ چنار میں جب پیدا ہو رہا ہے، رو نہیں رہا تھا، چیخ نہیں رہا تھا، آہو بھوکا نہیں کر رہا تھا، بلکہ قطب المدار جب پیدا ہوئے سب سے پہلے اللہ کی میدانیہ کا اعلان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیز مدار پیدا ہوئے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. رو نہیں رہے تھے، چیخ نہیں رہے تھے، بلکہ قطب المدار جب پیدا ہوئے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں. کون مدار؟ وہ مدار آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ فاطمہ ثانیہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے شکم سے میرا چاند نبی الدین پیدا ہوئے، اس وقت اس دور میں میرے یہاں ایک بکری تھی جو بہت بوڑھی تھی، بہت لاغر تھی، بہت کمزور تھی، جس کی ہڈیوں کا گوشت سوکھ چکا تھا، جو دودھ نہیں دے رہی تھی. لیکن جب شہنشاہ اولیاء کبار سعد الافراد قطب الاساد سرکار سرکارہ سیدنا قطب المدار پیدا ہوئے، اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا دودھ. سبحان اللہ. اور بولے یہ قطب المدار کی کرامتیں ہیں. ارے قطب المدار کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرات محترم میرا مدار پیدا ہو رہا ہے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. ارے قطب المدار صرف ایک یا دو کرامتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ قطب المدار سراپا کرامتوں کا نام ہے. میرے عزیز مزار الساد کو کہا جاتا ہے سراپا، میرے عزیز کرامتوں کا نام ہے. غور کریں میرے عزیز، قطب المدار کی ذات محتاج تعلق. قطب المدار کو اللہ نے 1 یا 2 دن کی عمر نہیں دی تھی، بلکہ 596 سال کی لمبی عمر تک. اور سب سے بڑی بات یہ 596 سالہ عمر میں قطب المدار نے 556 سال تک نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا. سبحان اللہ. میرے عزیز وہ مدار جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ لباس چینج کرتا ہے. میرے عزیز غور کریں قطب المدار کی زندگی پر. قطب المدار کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میرا مدار حضرت محترم جب اس بھارت کی سرزمین پر خلیج کھمبات میں تشریف لایا تھا تو حضرت محترم قطب المدار رضی اللہ عنہ اس بھارت کی سرزمین پر جب تشریف لائے، حضرات
وسلم نے عالم رویا میں قطب المدار کو 9 لقمے شیر برنج کے کھلائے تھے، 9 لقمے شیر برنج کے کھلائے تھے۔ ارشاد فرمایا تھا بدی الدین میں نے کھلا دیا ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطب المدار کو اللہ کے رسول نے جنتی خلد عطا فرمایا تھا اور ارشاد فرما دیا تھا بدی الدین یہ لباس میں پہنا رہا ہوں، اب لباس چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا مدار کتنے عظیم منصب پر فائدہ جس کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے شیر برنج کے 9 لقمے کھلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المدار کے چہرے پر اپنا دست نبوت پھیرا تھا۔ حضرت محترم اس کے بعد قطب المدار کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا منور تھا کہ قطب المدار کے چہرے پر ہمیشہ 7 نقابیں پڑے میرے عزیز سرکار سردارہ سیدنا بدی الدین قطب المدار کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیسے مدار تھے جنہوں نے 556 سال تک نہ کھایا نہ کچھ پیا، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کا کیسا روزہ تھا۔ ہاں یہی سوال، یہی پرشن، یہی کوشن حضرات محترم اس وقت جب میرے مدار کی عمر تقریباً 200-250 سال کے قریب تھی، آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ نے سوال کیا تھا سرکار آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تقریباً 200-250 سال سے زائد آپ کی عمر ہو چکی ہے، اے مدار کیسا روزہ ہے آپ آخر کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کا یہ روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا آپ کا یہ روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اے مدار آخر آپ نے کیسا روزہ رکھا ہے؟ اے مدار لوگ صبح کو سحری کھاتے ہیں، شام کو افطاری کر لیتے ہیں، لیکن اے مدار آپ کا روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ کو 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، آپ نہ افطار کرتے ہیں نہ سحری کھاتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید سنو، الدنیا یومن وانا فیہا صومن، اے میرے مرید اور خلیفہ سن لو، یہ دنیا میرے لیے ایک دن ہے اور میں اس میں ایک روزہ تھا۔ یہ دنیا میرے لیے ایک دن ہے اور میں اس میں صرف ایک روزہ تھا۔ مرید نے عرض کیا سرکار سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ سمجھائیں تو، کچھ میرے سرکار اندازہ تو بتائیں، آخر آپ کا یہ روزہ کیسا روزہ ہے؟ حضرت محترم رات کی تاریکی ہے، حضرت محترم آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ قطب المدار اپنے مرید اور خلیفہ سے کہتے ہیں میرا روزہ سمجھنا چاہتے ہو، میرے روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آخر میں کیسا روزہ رکھتا ہوں؟ آؤ میرے قریب آؤ، آؤ میرے قریب آؤ۔ آپ کے مرید اور خلیفہ قطب المدار کے قریب ہوتے ہیں، قطب المدار ارشاد فرماتے ہیں اور قریب آؤ، وہ مرید اور قریب ہوتے ہیں۔ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ حضرت محترم اپنے مرید اور خلیفہ کی گردن پر رکھتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، حضرت محترم آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، رات میرے عزیز کئی پہر گزر چکے ہیں۔ قطب المدار نے جب اپنا ہاتھ اپنے مرید اور خلیفہ کی گردن پر رکھا، ارشاد فرمایا آسمان پر بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاتھ رکھا، کہا آپ آسمان کی طرف دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جب قطب المدار اپنا ہاتھ اپنے مرید اور خلیفہ کی گردن پر رکھتے ہیں، حضرت محترم آنکھوں کو کھول کر جب آسمان کی طرف اٹھایا تو مرید نے کہا تھا سرکار آسمان پر جو سورج نظر آ رہا ہے، سرکار ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی دن نکلا ہوا ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے، اے سرکار سورج اپنے چہروں کو بکھیر رہا ہے۔ میرا مدار ارشاد فرماتا ہے اے میرے مرید سنو، یہ سورج میری نگاہوں سے جس دن غروب ہو جائے گا میں اسی دن اپنا روزہ افطار کروں۔ الدنیا یومن
حضرات محترم قطب المدار کی کرامتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن صحیح معنی میں قطب المدار کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرا مدار اس بھارت کی سرزمین پر اس دور میں تشریف لایا ہے جس دور میں اس بھارت کی سرزمین پر نہ خواجہ غریب نواز آئے تھے، نہ وارث طیبہ آئے تھے، نہ مخدوم سندھ آئے تھے، نہ حاجی شاہی محمد شیخ بھی آئے تھے۔ میرا مدار جب بھارت کی سرزمین پر آیا تھا لوگ کھاتے تو تھے مگر حرام کھاتے تھے، لوگ پیتے تو تھے مگر شراب پیتے تھے۔ میرا مدار اس بھارت کی سرزمین پر جب آیا ہے حضرات محترم ہر طرف میرے عزیز سے عالم ہو گیا، سدائیں گونجتی ہے ہند میں اللہ اکبر کی، جو سچ پوچھو تو یہ سچا مدار میرے عزیز تاریخ کو اٹھائیں آپ دیکھیں جب خواجہ غریب نواز بھارت میں نہیں آئے تھے اجمیر کی سرزمین پر جس کو کوکلا پہاڑی کہا جاتا ہے، جس کو مدار ٹیکری کہا جاتا ہے، میرا مدار وہاں بیٹھ کر چلہ کشی فرماتا ہے۔ آج آپ چلے جائے اجمیر قطب المدار رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات ایک دو نہیں بے شمار سے جائیں گے۔ اجمیر کی سرزمین پر مدار ٹیکری موجود ہے جو قطب المدار کے نام سے منسوب ہے، مدار گیٹ موجود ہے جو زندہ مدار کے نام سے حضرات محترم مشہور ہے، مدار باؤ موجود ہے جو قطب المدار کے نام سے منسوب ہے، مدار اسٹیشن موجود ہے۔ میرے عزیز اجمیر کی سرزمین یہ چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے، زمین مداری ہے، یہ آسمان مداری ہے، مدار سب کے ہیں، سارا جہاں مداری ہے۔ اور مدار ٹیکری اجمیر کی یہ کہتی ہے ہمارے یہاں کا ایک نشان مدار قطب المدار اجمیر کی سرزمین میں اس دور میں پہنچ چکے تھے جس دور میں سرکار خواجہ غریب نواز بھارت کی سرزمین پر قدم رنجہ نہیں ہے۔ آج لوگ قطب المدار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ میرے عزیز میرا مدار تو وہ ہے اس بھارت کی سرزمین پر چاہے وہ کوئی سی خانقاہ ہو ہر کسی نے میرے مدار کا فیض پھیلی ہے، ان کے لکھتے فیضان مصطفیٰ شاداب ہر چمک ہے انہی کی بہار سے چشتیوں قادریوں سہروردیوں نقشبند واپس سب ہے دامن قطب المدار۔ کون ہے بھارت میں جس کو نسبت مدار حاصل ہے؟ حضرات لیکن آج کچھ کم حضرات محترم کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ قطب المدار کی کرامت ہے، معاذ اللہ قطب المدار کا سلسلہ سوکھ ہے۔ اس قدر جاہل ہے وہ لوگ، انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ پڑھ لیں اکابر کی کتابوں کو، اگر پڑھ لیں حضرات محترم اس بھارت کی سرزمین پر خانقاہ ایسی کوئی نہیں ہے جس نے میرے مدار کا فیض حاصل نہ کیا۔ شرط یہ ہے کہ خانقاہ ہو خانہ ہو۔ میرے عزیز بھارت کی سرزمین پر چاہے وہ کوئی بزرگ ہو ہر کسی کی نسبت قطب المدار حاصل۔ حضرات ہمارے قریب میں شہر بریلی ہے، یہ ایک بہت عظیم شخصیت آرام فرما ہے۔ حضرات محترم اگر آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بھی اپنی زندگی میں یہ اعلان کرتے رہے ہیں مجھ کو سلسلہ مداریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب اجازت المکینہ میں آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھ کو سلسلہ بدریہ مداریہ حاصل ہے۔ اور میرے عزیز ایک بہت مشہور و معروف کتاب مشائخ قادریہ برکات رسولیہ مولانا عبد المجتبی رضوی صاحب کی تصنیف ہے، صفحہ نمبر 310 ہے۔ اعلیٰ حضرت کے 34ویں دادا پیر ہیں جمال اولیاء کوڑا جہاں آبادی۔ حضرات فاصلہ بریلوی کے 34ویں دادا پیر حضرت جمال اولیاء کوڑا جہاں آبادی نے سرکار قطب المدار سے نسبتیں ہوئے غور کریں میرے عزیز، یہ وہ سلسلہ ہے چشتیوں قادری سہروردیوں نقشبند
سب ہیں دامن قطب. جتنے اعتراضات ہیں سب ذات مدار سے. کوئی کہتا ہے مدار پاک کا سلسلہ جو, کوئی کہتا ہے حضرت محترم کے مدار پاک کو مدار العالمین کہنا غلط. میرے عزیز لیکن یاد رکھو قطب المدار کو مدار العالمین ہم نہیں کہتے ہیں. حضرت محترم صرف ہمارا ہی وجدان نہیں ہے بلکہ اکابر بزرگوں نے اولیاء اللہ نے قطب المدار کو مدار العالمین کہا. حضرت محترم دیگر سلاسل کے بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں, آپ اٹھائیں مدار خدا. اس کے تحریر کرنے والے اس کے رائٹر ضیاء علی قادری نقشبندی بزرگ ہیں. صفحہ نمبر 417 ہے. آپ کا نام مدار خدا ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں آپ کا نام بدیع الدین تھا. کیا نام تھا؟ بدیع الدین تھا. حضرت محترم قطب المدار کا بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور مدار العالمین کا خطاب اللہ کے رسول نے عطا کیا تھا. سبحان اللہ. غور کریں میرے عزیز, مدار العالمین جس کو اللہ کے محبوب کہتے ہیں, ارے تو لوگ کیوں اس کو نہ مدار العالمین کہتے ہیں؟ حضرت محترم تو یہ اولیاء اللہ ہے. حضرت محترم قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ڈرو. قطب مدار ایسے سچے ہیں, غوث پاک ایسے سچے ہیں, وارث طیبہ ایسے سچے ہیں, مخدوم سنہ ایسے سچے ہیں. اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تم بھی سچے ہو. آج ہم نعرہ بلند کرتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مدار کا دامن نہیں چھوڑیں گے, وارث طیبہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم سنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حاجی شاہ محمد شہریہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں میرے عزیز پہلے دامن تھام تو لو, چھوڑنا بعد. اگر دامن تھاما ہی نہیں ہے چھوڑنے کی بات پہلے کرو. کم سے کم دامن تھامو تو. ان اولیاء اللہ کا مشن کیا تھا؟ ان اولیاء اللہ کا مشن وہ تھا حضرت محترم جو آپ ہمارے اکابر علماء سے مسجد کے خطیبوں آئمہ سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ نمازوں کے قریب آؤ, نمازوں کی پابندیاں کرو, شریعت مطہرہ کے تحت زندگی بسر کرو. آپ کی بستی میں حضرت محترم میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد شمشاد مداری اس مسجد میں رہ کر خدمت دین مدین کر رہے ہیں. حضرات آپ کو چاہیے حضرت محترم امام کی شکل میں چاہے وہ کوئی ہو آپ ان کی باتوں کو تسلیم کریں, آپ ان کی باتوں کو مانیں, جب وہ حکم دے شریعت مطہرہ کے تحت زندگی کو بسر کریں. اس لیے کہ اس بھارت کی سرزمین پر قطب المدار آئے ہیں, وارث طیبہ آئے ہیں, مخدوم سنہ آئے ہیں, حاجی شاہ محمد شیخ بھی آئے ہیں, لیکن سب نے یہی کہا نماز ادا کرو, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. دنیا میں صرف ایک ایسا شخص ہے, ایک ایسا ہے جس نے کہا نماز مت پڑھو. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی مانیں گے یا ایک کی مانیں گے. سب کی مانیں گے نا. تو جتنے بھی اولیاء اللہ سب نے کہا شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرو, سب نے کہا نمازوں کی پابندیاں کرو. اس کا شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. غوث پاک نے کہا نماز پڑھو, مدار پاک نے کہا نماز پڑھو, خواجہ غریب نواز نے کہا نماز پڑھو, شیطان نے کہا مت پڑھو. اب بتاؤ شیطان کی مانو گے یا اولیاء اللہ کی مانو گے؟ شیطان کی مانو گے تو اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر اولیاء اللہ کی مانو گے تو جہاں ہو جائیں گے وہاں تمہاری بڑی ہو جائے گی. اور حضرات محترم یہی پیغام کربلا کی سرزمین سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا جب کربلا کی سرزمین پر نبی کے نواسے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو شہید کر دیا تھا. عباس علمبردار شہید ہو گئے تھے, اولو محمد شہید ہو گئے تھے, حضرت قاسم کی زمانی پامال ہو چکی تھی. ایسے عظیم امتحان میں جب نواز
تھا میرا حسین کربلا کی سرزمین سے اپنا نعرہ جان کے امتیوں کو جان کا کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دے رہا ہے اے میرے نعرہ جان کے امتیوں اے میرے نعرہ جان کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا کیسا بھی وقت آ جائے ظلم و تشدد کے پہاڑ اگر تم پر توڑ دیے جائے یاد رکھنا کربلا کی سرزمین پر اتنے عظیم امتحان میں حسین نے اپنی نماز کو قضا نہیں کیا بلکہ ادا کیا تھا اس نمازے پہ محمد کا ناز ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کا ناز ہے سجدے تو آؤں نے کیے اس کا نیا انداز ہے سجدہ حسین جو کربلا میں خود نے کیا اس پہ خدا کا امام حسین کے آخری سجدے کو کبھی مت بھولنا اس لیے کہ حسین نے میرے عزیز بہت کچھ کیا ہے امت کے لیے اور آج آپ کی بستی میں حسین جی کی اولاد حسین جی کا شہزادہ سجاد اظہار حسین صاحب کی شکل میں آپ کے یہاں تشریف فرما ہے حضرت محترم آپ جب ان کے چہرے کو دیکھیں گے